ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اپنا یوٹیوب پروگرام جاری نہ رکھ سکا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ناظرین، وطن عزیز کی جو سیاست ہے، اس کے متعلق کچھ حتمی طور پر نہیں کچھ کہا جا سکتا، اور یہ بات جب ہم سیاستدانوں کے متعلق کہتے ہیں تو یقیناً کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ اس کے حال ہی میں جو نمایاں مثال ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا اعلان تھا، جو 21 اکتوبر 2023 کو انہوں نے آنا تھا، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ضرور تشریف لائیں گے۔ اگرچہ اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون ابھی تک اس بیانیے پر قائم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر 2023 کو وطن واپس آئیں گے، مگر جو چند دنوں میں جو چیزیں تیزی سے تبدیل ہوئی ہیں، اس میں ایک بار پھر یہ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ شاید نواز شریف صاحب جو کم و بیش 4 سال سے لندن میں موجود ہے، وہ تشریف نہ لا سکے۔ بڑی جو اس کی وجہ ہے وہ سوموار کو، اس سوموار جو گزرا ہے، اس میں میاں نواز شریف صاحب کا اپنے کارکنوں اور رہنماؤں سے خطاب تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ کڑا احتساب کریں گے، اور جو پاک فوج کے سابق سپہ سالار ہیں قمر جاوید باجوہ، ان کا انہوں نے نام لیا۔ اسی طرح انہوں نے جو سابق DGI تھے فیض حمید صاحب کا نام لیا، ثاقب نثار صاحب کا نام لیا، جسٹس کھوسہ صاحب کا نام لیا، اور کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو جنہوں نے رکاوٹ ڈالی، لہٰذا ان کا کڑا احتساب ہوگا۔ بظاہر یوں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بیانیہ تھا، یہ جو نیریٹو تھا ان کا، یہ جو ہمارے با اثر حلقے ہیں وہاں پر پسند نہیں کیا گیا، اور جب میاں شہباز شریف صاحب پاکستان تشریف لائے کہ میاں نواز شریف صاحب کی آمد کے حوالے سے مؤثر و بھرپور انتظامات کیے جائیں، تو ان کو فوراً ہی واپس جانا پڑا۔ یقیناً کچھ لوگ ایک یہ بھی اطلاع دے رہے ہیں کہ گجرانوالہ میں میٹنگ ہوئی، کچھ لاہور میں میٹنگ کا کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیغام جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا اور کلیئر بتا دیا گیا کہ یہ جو نیریٹو ہے، اگر مسلم لیگ نون یہ نیریٹو لے کے یا نواز شریف صاحب یہ نیریٹو لے کے انتخابات میں جائیں گے تو ہمارے لیے تعاون کرنا مشکل ہوگا۔ اب جو دوسرے آپشن ہے اس پر غور ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ تو بات جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مختلف یوٹیوبرز ہیں یا ہمارے جو چینلز ہیں، ہمارے الیکٹرانک جو میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس کا جھکاؤ بسا اوقات کسی مخصوص سیاسی جماعت کی جانب سے ہوتا ہے۔ جب ایسی معاملات ہوتے ہیں تو یقیناً قیاس آرائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ عمران خان صاحب اٹک جیل میں قید ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی ہے، کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات چیت ہو رہی ہے نیکسٹ سیٹ اپ میں جگہ بنانے کے لیے، یا استحکام پاکستان پارٹی میں سے کوئی شخص آئے گا وزیر اعظم بن جائے گا۔ غرض مختلف قسم کی جو اسپیکولیشن ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ ناظرین، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ یقیناً اس وقت مشکل صورتحال سے تو دو چار ہیں ہی، مگر جو عالمی دباؤ ہے وہ بڑا واضح اور کلیئر نظر آ رہا ہے، یعنی کہ امریکہ ہو جائے یا ویسٹ کے دیگر ممالک ہو جائے، ایک تو ان کا یہ دباؤ ہے کہ انتخابات کا انعقاد کیا جائے، یعنی کہ غیر معینہ مدت کے لیے انتخابات کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا جو دباؤ ہے وہ ہم یوں محسوس کر رہے ہیں کیونکہ IMF ہو یا دیگر جو امدادی ڈونرز ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ ویسٹ کے ممالک ہیں اور ان کا کنسرن ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا سیاسی استحکام یہاں پر نہیں لائیں گے پاکستان میں تو معاشی استحکام نہیں آ سکے گا۔ یوں جو مجبوری ہے ہماری کہ ہم نے انتخابات کا انعقاد کروانا ہے۔ دوسری جو بڑی مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہم اس سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا بھی امکان ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، مگر جو ہمارا جو ماضی ہے وہ یقیناً اس کے حوالے سے اسپیکولیشن ہے۔ اب جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو PDM میں شامل جماعتیں ہیں، جو تحریک انصاف ہے، ان میں ایک قبولیت کی جو جنگ ہے وہ شروع ہوگی۔ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو شرف قبولیت بخشا جائے اور جو اقتدار ہے وہ اس پر فائز ہو۔ یقیناً جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا، مگر پاکستان کی جو جمہوریت ہے، اگر
کسی کی کوئی خوش فہمی ہے کہ پاکستان میں ایک جمہوری نظام رائج ہے، حقیقی جمہوری نظام، تو یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ہماری جو عوام ہے اس کا جو سیاسی شعور ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ کچھ جو اور معاملات بھی ہمارے یہاں پیچیدگیاں ہیں، ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے، اور جو اقتدار کا جو کھیل ہے جس میں گیو اینڈ ٹیک کیا جاتا ہے وہ بھی جمہوری نہیں ہے۔ غرض اس کو کسی طور پر آپ جمہوری نہیں کہہ سکتے۔ جب ایسی صورتحال ہوگی تو یقیناً ہر کوئی کیک میں سے، یعنی اقتدار کے کیک میں سے اپنا حصہ تلاش کرے گا اور اس کے لیے جائز و ناجائز ذرائع استعمال کرے گا۔ ہمارے ہاں کچھ آج کل کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے انتخابات کے حوالے سے۔ اگرچہ الیکشن کمیشن نے مہینے کا تو تعین کر دیا ہے، تاریخ کا تعین نہیں کیا، مگر لگتا یوں ہے کہ یہ جو دباؤ بڑھے گا الیکشن کمیشن پر، ویسے ویسے وہ کسی نہ کسی تاریخ پر بھی فیصلہ یا سمجھوتا کر لے گا۔ مگر جو معاملہ پیچیدہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو اس وقت تیار ہمیں نظر آ رہی تھی کہ شاید وزیر اعظم چوتھی مرتبہ نواز شریف صاحب بنیں گے، اب وہ خواب ہمیں اس وقت شرمندہ ہے تعبیر ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے معاملات کچھ طے پا جائیں، مگر جو اس وقت سینیریو ہے اس میں نون لیگ کے لیے کوئی ہمیں اچھی خبریں نظر نہیں آ رہی۔